یہ کاہے کی مردانگی؟ الرجال قوامون علی النساء۔ او بھائی تجھے اپنے گھر کے معاملات کا بوجھ اٹھانا ہے، جملہ معاملات۔ سب سے پہلا کام، بیوی سے یہ توقع نہیں رکھنی کہ یہ میکے سے لے کے آئے گی تو سلسلہ چلے گا۔ اب بھی 21ویں صدی میں بھی یہ توقع نہیں رکھنی۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے، پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو زچگی کہاں ہوتی ہے؟ بچی کے والدین کے پاس۔ یہ اللہ نے شریعت بنا کے بھیجی۔ تیرے ساتھ اس نے بچی کو رخصت کیا ہے، کتنا قرض لیا ہے، کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کتنے کی منتیں کی ہیں۔ اب اولاد تیری ہے، دنیا میں آنے کا باعث تو بنا، اور اس کی زچگی کا بوجھ کس پہ؟ بچی کے والدین پہ۔ کیوں؟ ہماری برادری میں تو ایسے ہی۔ میں درخواست کروں گا اپنے بھائیوں سے، بیٹا بیٹی تیرا دنیا میں آ رہا ہے اور اس کے اخراجات تیرے سسرال برداشت کرتے ہیں، تیری مردانگی کہاں؟ رواج ہر 10 قدم کے بعد بدلتے ہیں، ہر خاندان کے اور ہوتے ہیں۔ شریعت پورے زمانے کے لیے ایک ہے، اور شریعت کیا ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وہ رخصت کر کے باپ نے تیرے ساتھ بھیج دی، اب وہ ذمہ دار نہیں ہے، اب ذمہ دار تو ہے۔ اس نے وہاں جانا ہے، تیری اجازت سے جائے گی۔ یہ انشاءاللہ بات کریں گے آئندہ خطبے میں اللہ نے چاہا تو۔ حاکم تو ہے، رسپانسبلٹی تیری ہے، فیصلے تو کرے گا، اور ان کا بوجھ بھی تو اپنے کندھوں پہ لے گا۔ پیدا ہو گیا تو بھی ذمہ دار تو ہے، وفات کے اخراجات تو بھی تیری ذمہ داری، بیوی بیمار ہے اس کا علاج کروانا ہے، یہاں رہ کر کروانا یا وہاں رکھ کر کروانا ہے، اخراجات تیری ذمہ داری ہے۔ کیا عجیب و غریب تماشے ہیں۔ تو گئی تھی میکے، کیا لے کے آئی ہے؟ یہ ساری زندگی کا تماشا ہے، اور والدین پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی ایک آئی تھی اسے رخصت کیا ہے، اتنا دے دلا کے اب دوسری آ گئی ہے، کہاں سے لاؤں اتنا؟ کہہ بھی نہیں سکتی کہ بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں سر پہ بازو رکھ لیتی ہیں۔ بیایا تھا کہ بیچا تھا کہ واپس آ ہی نہیں سکتی، اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں باقاعدہ اس بات پہ کہ تیرے والدین نے تجھے کیا دے کے رخصت کیا ہے۔ مردانگی صرف گالیاں دینے میں، مردانگی صرف ڈانٹنے میں ہے؟ او بھائی یہ ذمہ داری ہے تیری۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے سسرال سے توقع رکھی ہو کہ یہ وہاں سے میرے لیے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، قبول اسلام سے پہلے بھی مال اللہ نے بہت دیا، قبول اسلام کے بعد بھی بے پناہ دیا۔ ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے۔ مرد ذمہ دار ہے۔ اگر آپ اپنا گھر اچھے انداز سے چلانا چاہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل، تو خرچ کرتا ہے، اللہ نے تجھے دیا، مزدوری کرتا ہے یا فیکٹری کا مالک ہے، چند ہزار کماتا ہے یا کروڑوں کا مالک ہے، تو ذمہ دار ہے اپنے بیوی بچوں کو معروف طریقے پر جو استطاعت اللہ نے تجھے دی ہے، فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جتنی طاقت ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کر اپنی طاقت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ خرچ کر، اگر تھوڑا ہے تو اس میں سے خرچ کر، لیکن ذمہ دار اب تیرے سسرالی نہیں ہے، تو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں،
ماں ہیں، جو بھی گھر کے افراد ہیں، ينفق علی عیالہ، ان میں سے سب سے بہترین مال وہی ہے، انسان کی دولت میں سے سب سے بہترین مال وہ ہے. آئی صاحب تسی کی لگے جے کرنا مسیتے پہ کے بھی کچھ کرنا، بالکل نال بیٹھے ہو تسی تے واہوا دیر دے لگے جے موبائل نہ کھیلنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے شیطان جاؤں دا مصیبت آئی ہے پیچھے، ہوں تو سانو نماز پڑھنی بھی مشکل ہو گئی. اپنے مال سے جو بندہ خرچ کرتا ہے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے. بہت مصارف ہوں گے آپ کے، کروڑوں کماتے ہیں آپ، لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے بچے ترس رہے ہیں اور آپ اس انتظار میں ہیں کہ اس کے بھائی کے پاس بڑا پیسہ، اس کے باپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، مردوں، آپ قوام اس لیے ہیں کہ اپنے بیوی بچے کا بوجھ اپنے کندھوں پہ خود برداشت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقہ. ایک لقمہ اگر بندہ نیکی سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے نہیں، چٹی سمجھ کے نہیں، محبت کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، سرور کونین نے فرمایا کانت لہو صدقۃ، اللہ کی ہاں یہ صدقہ لکھا جاتا ہے، اس کا اجر لکھا جاتا ہے باقاعدہ. اور فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. خانگی زندگی میں، امور خانہ میں اپنے معاملات چلانے کے لیے کنجوسی مت کیا کرو. دوستوں میں بیٹھیں گے، کتنے کا کھانا آیا اور کہاں پہ جا کے کھایا. اب جانتے ہیں سب ساتھی، ہم اچھا کھانے کا اڈا تلاش کرنے کے لیے کئی ہزار کا فیول پھونک دیتے ہیں. گاڑی میں ٹریول کر کے یہاں سے ساہیوال، بورے والا، ادھر ادھر جائیں گے، وہاں سے فلاں چیز اچھی ملتی. لیکن جب گھر کی بات آئی، ایک دن اگر بچوں نے ڈیمانڈ کر دی، ان کی ماں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہمیں یہ کھانا ہے، تو حضرت صاحب کی پیشانی پہ بل اتنے پڑتے ہیں کہ گنے نہیں جاتے. گھر کے لیے کنجوس ہے اور بات بات پہ تانے دیتا ہے. تجھے معلوم ہے کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے، تو کما کے لاتی ہے. اللہ اکبر. یہاں یہ بات سمجھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا، انشاءاللہ تفصیل تو میں بعد میں عرض کروں گا. ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا وہ جو 9 ماہ تجھے پیٹ میں اٹھائے رکھا نا، تو اس کا ابھی تک حق ادا نہیں کر سکا. تسلیم ہے مجھے کہ صاحب خانہ کو بہت کلفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں جھیلنا پڑتی ہیں باہر. مرد کو بڑے مسائل ہوتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن اس کے دل کی حالت کیا ہے یہ سوچے بغیر جب شوہر تسکین کے لیے بیوی کو آواز دیتا ہے اور وہ لبیک کہتی ہے، اور سرد و گرم میں ہر وقت تجھے اپنے دامن میں چھپا کے رکھتی ہے اور تیرے بچے کو اپنی کوکھ میں پرورش کرتی ہے، پھر اسے دنیا میں لانے کا باعث بنتی ہے. تو نے کبھی تصور کیا ہے یہ اذیت کس قدر شدید ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی میرے حسن تعلق کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. حضور اس کے بعد فرمایا ماں. اللہ کے نبی اس کے بعد فرمایا ماں. چوتھی بار فرمایا تیرا باپ. یہ جو ہر وقت اترانا ہے نا
کہ میں بہت کرتا ہوں، تو گھر میں بیٹھی، تجھے کیا معلوم تو کیا کرتی ہے؟ او بھائی تو بہت اس لیے کرتا ہے کہ تو مرد ہے، اگر اس سے بھی بہت کروانا ہے تو اللہ اسے مرد بنا دیتا، اسے عورت بنایا ہی اس لیے ہے کہ بہت تو کرے گا وہ کم کرے، لیکن جو وہ کرتی ہے وہ تو کر سکتا؟ یہ قدرت نے تقسیم کی ہے، اس کی لائن آف ایکشن اور ہے، اس کی ذمہ داریاں اور ہیں، تیری ذمہ داریاں اور ہیں۔ تو نے اپنی ذمہ داریوں سے انصاف کرنا ہے، اس کا منصب جو ہے وہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کنجوسی نہیں کرنی، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اتنا اسراف بھی نہیں کرنا کہ سب کچھ اجاڑ دو۔ توازن میانہ روی کے ساتھ میں پھر عرض کروں، عورتوں کے مزاج میں تلون ہوتا ہے، اعتدال نہیں ہوتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اگر انہیں چھوڑ دو گے تو بالکل ٹیڑھا ہو جائیں گی، اور اگر انہیں مروڑ کے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائیں گی۔